آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی دنیا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران لغاری۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم بات کریں گے فلسطین پر اسرائیلی ظلم و بربریت کی اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی رہنماؤں کے دوہرے معیار کی۔ یہ خوفناک حقیقت ہے جو فلسطین کی سرزمین پر ہر روز رقم ہو رہی ہے۔ یہ وہ آہ و فریاد ہے جو غزہ کے کھنجروں سے اٹھتی ہے، وہ کرب اور خوف جو ہر فلسطینی ماں، باپ اور بچے کے دل میں سمایا ہوا ہے۔ یہ صرف فلسطینیوں کا رنج نہیں، یہ انسانیت کا زخم ہے۔ کوئی بھی مذہب، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ ظلم کی تعلیم نہیں دیتا۔ انسانیت ہر طور اور فلسفے کی روح سے مقدم ہے، لیکن عرب رہنما ہوں یا عالمی طاقتیں، ان کی خاموشی اس ظلم کو اور گہرا کر رہی ہے۔ آج ہم فلسطین کے اس دکھ کو محسوس کریں گے جس سے فلسطینی عوام پچھلی کئی دہائیوں سے گزر رہے ہیں۔ کچھ رہنماؤں کے چہرے بے نقاب کریں گے اور فیصلہ کریں گے کہ انسانیت کے ناطے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دوستو، فلسطین محض ایک خطہ زمین نہیں، یہ انسانیت کے ضمیر کی آزمائش ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہر روز نہتے لوگوں پر ظلم کی نئی داستان تحریر ہوتی ہے۔ فلسطین اس لیے اہم ہے کیونکہ یہاں بنیادی انسانی حقوق ہی نہیں بلکہ خود انسان کچلا جا رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بچوں کی امیدیں بموں سے چھین لی جاتی ہیں، جہاں مائیں اپنے پیاروں کے لیے نوحہ کنا ہیں، اور جہاں بوڑھوں کی زندگی کی جمع پونجی ایک پل میں مٹی کا ڈھیر بنا دی جاتی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ایک قوم تک محدود نہیں، یہ پوری انسانیت کے ضمیر کا امتحان ہے۔ انسانیت کا بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی رنگ، نسل یا عقیدے سے ہو، ظلم کا شکار نہ ہو، لیکن فلسطین میں انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ ایک تاریخی سازش کا نتیجہ ہے۔ صہیونی تحریک جو 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی، فلسطین کو یہودی ریاست بنانے کا خواب لے کر آئی۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کی تاریخی سرزمین ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ فلسطین صدیوں سے فلسطینیوں کا گھر رہا ہے۔ 1948 میں جب اسرائیلی قبضے کی بنیاد رکھی گئی، لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا، جسے نکبہ کہتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ شیخ جراح جیسے علاقوں میں فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ اور غیر قانونی بستیاں بنانا اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ غزہ پر ناکہ بندی اور مسلسل بمباری کا مقصد فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے مکمل طور پر بے دخل کرنا ہے۔ یہ سوچی سمجھی سازش ہے جس کی پشت پناہی عالمی طاقتیں کر رہی ہیں۔ دوستو، فلسطین آج خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نہتے لوگوں پر ظلم کی انتہا کر رہی ہے۔ ننھے بچوں پر گولیوں کی برسات کی جا رہی ہے۔ عورتیں اپنے گھروں کے ملبے پر بیٹھ کر اپنے پیاروں کی جدائی میں آہ بھرتی ہے۔ بوڑھوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکال کر بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ہاسپٹل، سکول اور عبادت گاہیں مکمل طور پر تباہ شدہ ہیں۔ غزہ جہاں 20 لاکھ سے زائد لوگ ایک 6 کلومیٹر کے تنگ علاقے میں قید ہیں، اب وہ ایک میدان حشر بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں 70% سے زیادہ گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں 10,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں ہزاروں بچے بھی شامل ہیں۔ وہاں پانی، بجلی اور ادویات اب محض ایک خواب بن کر رہ گئی ہے۔ دوستو، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے بھاگ رہی ہے۔ اس کے پیچھے بموں کی گڑگڑاہٹ، آسمان سے موت برس رہی ہے۔ وہ بچہ جو صبح اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ وہ سائنسدان بننا چاہتا ہے، اب اس کی گود میں لہولہان ہے۔ وہ چیختی ہے، اپنی بے بسی پر ماتم کرتی ہے، مگر کوئی سننے والا نہیں۔ اسرائیلی ٹینک اس کے گھر کو روند ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ایک 12 سالہ لڑکا جو کرکٹ کھیلنے کا شوق رکھتا تھا، اب ہاسپٹل کے بستر پر اپنی معذوری پر آنسو بہا رہا ہے۔ یہ ظلم جسموں پر نہیں، امیدوں، خوابوں اور مستقبل پر وار ہے۔ دوستو، عرب رہنماؤں کی منافقت دل کو دہلا دیتی ہے۔ یہ وہی رہنما ہیں جو عالمی فورمز پر اسرائیل کے لیے ہمدردی کے چند بول تو بولتے ہیں، مگر پس پردہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ ان کے لیے اپنے مفادات ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ابراہم جیسے معاہدوں کے تحت متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ جزیرہ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ خفیہ مذاکرات کر رہا ہے تاکہ معاشی فوائد اور مغربی حمایت حاصل کر سکے۔ یہ ممالک فلسطینیوں کے خون پر تجارت کر رہے ہیں جبکہ غزہ کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ یہ کیسی انسانیت ہے؟ دوستو، مسلم ممالک کی بے حسی فلسطین کے زخموں پر نمک چھڑکتی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، یہ سب اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں مست ہیں۔ بعض عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھا رہے ہیں جبکہ فلسطینیوں کو پانی اور ادویات تک رسائی نہیں۔ یہ رہنما اپنی عیاشیوں پر اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں لیکن فلسطین کے لیے ان کے پاس چند بھوک سے بلکتے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کی قیمت بھی نہیں۔ فلسطینی بچوں کی چیخیں ان کے محلات تک نہیں پہنچتی۔ قطر اور ترکی کے علاوہ کون سا ملک فلسطین کے لیے عملی طور پر کھڑا ہے؟ یہ منافقت انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ ہے۔ دوستو، عالمی طاقتوں کی منافقت بھی اس ظلم کی ایک بڑی وجہ ہے۔ امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک اسرائیل کو اربوں ڈالر کا اسلحہ دیتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ ہر سال اسرائیل کو 3.8 ارب ڈالر کی فوجی امداد دیتا ہے جو فلسطینیوں پر ظلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسرائیل مشرق وسطی میں مغرب کا ایک اہم اتحادی ہے اور اس خطے میں اپنی بالادستی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل ان کا ہتھیار ہے۔ جب بھی اقوام متحدہ میں فلسطین کے حق میں کوئی قرارداد پیش ہوتی ہے، امریکہ سب سے پہلے ویٹو کرتا ہے۔ یہ وہی ممالک ہیں جو انسانی حقوق کی باتیں تو کرتے ہیں مگر فلسطینیوں کی بات پر خاموش رہتے ہیں۔ دوستو، انسانی حقوق کے اداروں نے اسرائیل کے مظالم کی بارہا مذمت کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہتی ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے 70 سے زیادہ بار اسرائیل کی مذمت کی لیکن کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سیکیورٹی کونسل پر طاقتور ممالک قابض ہیں جو اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور یہی منافقت کی انتہا ہے۔ انسانی حقوق کے اداروں کی آواز اس لیے دب جاتی ہے کیونکہ طاقتور ممالک اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوستو، فلسطین کا مسئلہ پوری انسانیت کا امتحان ہے۔ کوئی مذہب ظلم سکھانے کی بات نہیں کرتا۔ ہر عقیدہ انسانیت، محبت اور انصاف کا درس دیتا ہے۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ ہم سب کی انسانی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ پوسٹر مارٹن جو ایک مشہور ادیب تھا لکھتا ہے کہ آہنی ہاتھوں نے پہلے کمیونسٹ لوگوں کو نشانہ بنایا مگر میں نے آواز نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ کیونکہ میں کمیونسٹ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کیتھولک لوگوں کو نشانہ بنایا مگر میں پھر بھی چپ رہا کیونکہ میں کیتھولک نہیں تھا۔ پھر انہوں نے مجھے نشانہ بنایا مگر تب تک میرے لیے آواز اٹھانے والا کوئی بچا ہی نہیں تھا۔ دوستو، ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب اس ظلم کا شکار ہم ہوں تو ہمارے لیے آواز اٹھانے والا بھی کوئی زندہ باقی نہ بچے۔ یہ وقت ظلم کے خلاف سیسا پلائی دیوار بننے کا ہے۔ فلسطین کی آواز بننے کا وقت ہے۔ انسانیت کی آواز بننے کا وقت ہے۔ اگر آج ہم چپ رہے تو کل تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آؤ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، انسانیت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ تو تیار ہیں؟ چلیے پھر ملتے ہیں کچھ اور حقائق کے ساتھ۔ کیپ ان ٹچ ود آپ کی دنیا۔